اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قیلا کہا گیا لہم لا لیے ہم ان سے وَإِذْ قیل لہم اور جب ان سے کہا گیا فرمایا گیا اسکنو تم سکونت اختیار کرو، تم ٹھہر جاؤ، قیام کرو، حاضی اس القریۃ بستی میں، اور جب ان سے کہا گیا اسکنو حاضی القریۃ کہ تم اس بستی میں، اس شہر میں سکونت اختیار کرو، وَکُلُوا اور تم کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، وَکُلُوا منہا حیثو شئتم اور تم وہاں سے جس طرح چاہو کھاؤ، وَقُولُوا اور تم کہو، اور تم کہنا، حتتن بخش دے، یعنی تم اللہ سے سوال کرنا کہ یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ حتتن کا مطلب معاف کر دے، معاف کر دے، بخش دے۔ وَادْخُلُوا اور تم داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، دروازے سے، سجدن حالت سجدہ میں، سجدہ کرتے ہوئے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور تم دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ نغفر لکم نغفر ہم بخش دیں گے، لکم لا لیے کم تمہارے، نغفر لکم ہم تمہارے لیے بخش دیں گے، خطیئاتکم خطیئاتن کی جمع خطیئات خطائیں، کم تمہاری، نغفر لکم خطیئاتکم ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ سنزید سا سین زبر سا، سین مفتوح زبر کے ساتھ، یہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے۔ نزید جمع متکلم ہے، فرمایا سنزید ان قریب ہم زیادہ عطا کریں گے، ہم اضافہ فرمائیں گے، المحسنین نیکوکاروں کو، سنزید المحسنین ان قریب ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں قوم بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے ایک اور حکم دیا جا رہا ہے۔ پچھلی جو دو آیتیں گزری ہے، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو نعمتیں ہوئیں، جو انہیں انعامات ہوئے، اس کا ذکر کیا، زمینی و آسمانی انعامات ان پر کیے گئے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انہیں احکام دیے جا رہے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اس پر تفصیلی ذکر سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہ من و سلوہ پر اکتفا نہیں کر سکتے، تو ہمیں گیہوں چاہیے، مسور کی دال چاہیے، پیاز چاہیے، ترکاری چاہیے، اس طرح انہوں نے ڈیمانڈ کر دی، تو پھر اللہ کی طرف سے انہیں آرڈر ہوا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو جو تم مطالبہ کر رہے ہو تمہیں وہاں سے چیزیں مل جائیں گی، لہٰذا تم اس بستی میں چلے جاؤ۔ تو حضرت اس آیت میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اس آیت مبارکہ میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اور چار طرح کے حکم اللہ کی طرف سے انہیں ذکر ہو رہے ہیں، چار طرح کے حکم۔ پہلا فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس بستی سے مراد ہے بیت المقدس یا اریحا، شام میں ایک بستی تھی اریحا، یا وہ بستی مراد ہے یا بیت المقدس۔
یہ مفسرین نے بیان کیا ہے. اور دوسرا حکم انہیں دیا گیا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم اس میں سے جس طرح چاہو کھاؤ، کھیتی باڑی کرو، اپنے پھل اگاؤ، اناج حاصل کرو، فروٹ حاصل کرو. تو جیسے تم وہاں محنت کرو گے تو تمہیں تمہاری مرضی کی چیز مل جائے گی اور تم اپنی مرضی سے کھا پی سکو گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہاں سے کھانا پینا. اور تیسرا حکم فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جس وقت تم داخل ہو تو پھر مغفرت طلب کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، کہ جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، جو نافرمانیاں ہوئی، اس پر بخشش مانگتے ہوئے جانا، اللہ سے استغفار کرنا، توبہ کرنا. چوتھا فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب دروازے میں تم داخل ہو رہے ہو، انٹر ہو رہے ہو، تو پھر سجدے کی حالت میں جانا. سجدے کی حالت میں تم اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے جانا. یہ 4 حکم اللہ تعالی نے انہیں دے دیے. فرمایا جب تم ان 4 حکموں پر عمل کر لو گے، اللہ کی اطاعت کر لو گے، اس کا حکم مان لو گے، نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دیں گے، تمہاری خطائیں بخش دیں گے. جتنے تمہارے نامہ اعمال میں خطائیں ہیں، گناہ ہے، رب نے فرمایا وہ ہم تمہارے لیے بخش دیں گے. پھر آگے فرمایا سنزید المحسنین، ان قریب ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. صرف یہی انعام نہیں ملے گا، گناہوں کی بخشش کا صرف انعام نہیں ملے گا، بلکہ جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کے حور و قصور ملیں گے، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا جلوہ ملے گا، دیدار ملے گا. تو فرمایا ہم ان قریب احسان کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے. تو 4 حکم اللہ تعالی نے انہیں دیے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں انہیں 2 خوشخبریاں سنا دی، گناہوں کی بخشش اور نیکوکاروں کو مزید انعامات کی خوشخبری. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو بندہ بھی رب کے احکام مانتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں، اور وہ انسان صاحبان احسان کے درجے میں چلا جاتا ہے، نیکوکاروں اور محسنین کے درجے میں چلا جاتا ہے. جتنا زیادہ بندہ رب کے احکام پر عمل کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس بندے کے درجات بلند فرماتا جاتا ہے. اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 162 اس میں فرمایا فبدلا، پس بدل دیا، بدلا بدل دیا، تبدیل کر دیا. فبدلا فا زبر فا آیا ہے، یعنی یہ فوراً عمل ہوا، جیسے اللہ نے احکام جاری کیے تو فوراً ہی رد عمل کے طور پر بنی اسرائیل کی قوم کا یہ رد عمل ظاہر ہوا. فبدلا، بس بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم من سے، ہم ان میں سے، فبدل الذین ظلموا منہم، بس ان میں سے ظالموں نے بدل دیا، قولاً بات کو، فرمان کو، یعنی جو اللہ تعالی نے انہیں فرمان جاری کیا تھا، ظالم لوگوں نے اس کو بدل دیا. غیر، علاوہ، الذی، اس کے، کیلا، جو کہا گیا تھا، لہم، لا لیے ہم انہیں، غیر الذی قیل لہم، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ سے انہوں نے بدل دیا، اس کے علاوہ سے بدل دیا. فارسلنا،
پس ارسلنا ہم نے بھیجا علیہم علی اوپر ہم ان کے رجزن عذاب من السمائی من سے السمائی آسمان سے من السمائی آسمان سے فارسلنا علیہم رجزا من السمائی سو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بما اس سبب سے کان وہ جو تھے یظلمون ظلم کرتے بما کان یظلمون جو وہ ظلم کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ان پر عذاب کا ذکر کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں آیت نمبر 160 میں کتنی عظیم الشان نعمتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، زمینی بھی آسمانی بھی، جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر کی، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی ہٹ درم، بڑی حاسد اور بڑی متعصب اور بڑی نافرمان قوم تھی۔ اللہ تعالی نے انہیں ایک اور طرح سے آزمایا، انہیں کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اپنے حکم جاری کر دیا، لیکن انہوں نے اگلے لمحے ہی اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر دی۔ یہ جو آیا فبدلا، آیت نمبر 162 میں فبدلا، یہ فا زبر فا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے عمل کے بعد جب فا لایا جائے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ فوراً ہی وہ دوسرا عمل ظاہر ہوا، فوراً ہی دوسرے عمل کا اجرا ہوا۔ فا لانے کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس میں کوئی زمانی تاخیر نہیں ہوتی، کوئی ایک گھنٹہ گزر گیا یا ایک دن گزر گیا، اس میں تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ فوراً ہی وہ عمل متقاضی ہوتا ہے کہ فوراً ہی ریاکشن ہوا۔ تو ادھر اللہ تعالی نے انہیں یہ حکم دیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہ اس طرح تم سجدہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی بخشی مانگتے ہوئے، اور وہاں تم کھاؤ پیو، لیکن فوراً انہوں نے نافرمانی کر دی۔ فبدل الذین ظلموا قولا، تو ان میں سے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اس بات کو بدل دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے سارے لوگ وہ اس میں ملوث نہیں ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اس قول کو بدل دیا جو رب نے فرمایا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا اور بخشش مانگتے ہوئے جانا، انہوں نے اس بات کو بدل دیا۔ غیر الذی قیل لہم، اس قول کے علاوہ سے جو انہیں کہا گیا تھا۔ حتاتن کا مطلب ہے معافی مانگنا، اور وہ اس کی جگہ بولتے ہنتاتن۔ ہنتاتن کا مطلب ہے گندم گیہوں۔ تو وہ بجائے اللہ سے معافی مانگنے کے، بخشی مانگنے کے، وہ کہنے لگے ہمیں گندم چاہیے۔ اور اسی طرح جو سجدے کی حالت میں انہیں حکم دیا گیا تھا اس کو بھی انہوں نے بدل دیا، اپنی پشت کے بال ایسے رینگ کر اندر داخل ہونے لگے، یعنی دونوں باتوں کو انہوں نے بدل دیا، اللہ کے دونوں حکموں کی نافرمانی کر دی۔ تو جب نافرمانی کر دی تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، چونکہ انہوں نے فوراً ہی رب کے حکم کو جھٹلا دیا تھا تو اللہ کا عذاب بھی فوراً ان پر آ گیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے عذاب کی فوراً گرفت میں آ گئے۔ آگے دیکھیں، جب اللہ تعالی نے اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے تو وہ بھی لفظ فا سے شروع کیا ہے، فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیج دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فوری طور پر ان کی گرفت ہو گئی۔ تو بعض احکام ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے کہ اللہ کی طرف سے فوراً اقوام کی گرفت ہو جاتی ہے، فوراً ظالموں کی گرفت ہو جاتی ہے، نافرمانوں کی فوراً گرفت ہو جاتی ہے۔ بعض ایسے اعمال اللہ کو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے صراحتاً
واضح طور پر اللہ کے احکام کی نافرمانی کر دی، جھٹلا دیا، تو رب نے ان کی فوراً گرفت کر لی۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے، جو وہ ظلم کرتے تھے۔ وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پر طاعون کا عذاب آیا تو ان کے عذاب میں گرفتار ہوئے، تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو آسمانی عذاب ان پر آیا تھا یہ اس وجہ سے بما کانوا یظلمون، جو وہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے انسانوں کو ناحق گرفت نہیں ہوتی، وہ تو غفور الرحیم ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، لیکن جب انسان اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں، انسان اپنے آپ کو متکبر ہو جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، رب کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے، اور باقی جو امتیں ہیں انہیں تنبیہ کرنے کے لیے یہ اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 163، اس میں فرمایا وَاسْأَلْهُمْ، وَاسْأَلْ، اور آپ سوال کریں، ہم ان سے، انل متعلق القریتی، بستی کے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور آپ ان سے بستی کے متعلق پوچھیں، اللاتی، وہ جو، کانت تھی، حاضرۃ ال، واقع، البحری، سمندر کے، اللاتی کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں، اس بستی کا حال دریافت فرمائیں جو سمندر کے کنارے تھی۔ از، جب، یعدونا، یعدونا فعل مضارع کا صیغہ ہے اور جو اشارہ کر رہے ماضی کی طرف، یعنی لوگوں کی طرف، از یعدونا، از جب، یعدونا وہ تجاوز کرتے تھے، تجاوز کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے، فی السبتی، فی میں، السبتی ہفتے، ہفتہ کا دن، ہفتے کے دن میں حد سے بڑھتے تھے، از جب، تأتیہم، تأتی، آتی، ہم ان کے پاس، ہی تانہم، ہی تانو مچھلیاں، ہم ان کی، اس تأتیہم ہی تانہم، جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھی، یوم دن، سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، خوب ظاہر، خوب ظاہر ہو کر، استاتیہم ہیتانہم یوم سبتہم شرعن، جب ان کے سامنے ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن کو پانی پر خوب ظاہر ہوتی تھی، وَيَوْمَ، اور جس دن، لا یسبتون، وہ ہفتہ نہیں رکھتے تھے، جس دن وہ ہفتے کی تعظیم نہیں کرتے تھے، لا تأتیہم، لا نہیں، تأتی وہ آتی، ہم ان کے پاس، تو وہ مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھی، جس وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب وہ ہفتے کا دن گزارتے تھے تو پھر وہ مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھی، کذالک، اس طرح، نبلوہم، نبلو، ہم آزماتے تھے، ہم انہیں، بما، اس سبب سے، کانو وہ تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے، نبلوہم بما کانو یفسقون، ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی ایک اور قوم کا ذکر ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، اس بارے میں ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی،
حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ قوم تھی۔ چونکہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کو حکم ہوا تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم کرنی ہے، ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کر دینا ہے، اور ہفتے کے دن باقی کوئی اور کام کاج نہیں کرنا، نہ تجارت کرنی ہے، نہ شکار کرنا ہے، نہ اور کوئی روزگار کا دھندا کرنا ہے۔ ہفتے کے دن بس تم نے باقی 6 دن کرتے رہو، لیکن جب ہفتے کا دن آئے تو پھر تم نے وہ سارا دن عبادت گزاری میں بسر کرنا ہے۔ اب یہ انہیں آرڈر ہو گیا۔ وہ کیا کرتے، وہ اس میں مزید نافرمانیاں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی انہی نافرمانیوں کا اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش ہوتی۔ اب یہ پہلے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ، آپ ان سے پوچھیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے پوچھیں، اپنے حبیب سے اشارہ کیا ہے، یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں، اس بستی کے بارے میں۔ کیوں؟ یہ دراصل یہ یہودیوں سے پوچھ کر 2-3 طرح سے جواب دیا ہے۔ ایک تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت اور قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ وحی الہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ پکی اور سچی ہے، سچی اور سچی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کسی معلم سے نہیں پڑھے تھے، اور جو تاریخی حقائق انہیں بتا رہے تھے، اور وہ بھی سچے سچے واقعات، تو یہ اس بات پر دلیل تھی، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی سچی اور یہ قرآن بھی سچا۔ اس سے ایک تو یہودیوں کو اس بات کا جواب دے دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر طعنہ زنی کرتے تھے، ایک یہ ان کو جواب دے دیا، اور دوسرا اس سے یہ بھی ان کو جواب مل گیا کہ جس طرح یہ ابھی آپ کی نبوت اور رسالت نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ ان کے جو پچھلی اقوام گزری ہیں، گزشتہ اقوام صدیوں پہلے بنی اسرائیل کی، وہ بھی اسی طرح اللہ کے کلام کو جھٹلاتی رہی ہیں اور اللہ کے رسول کی تکذیب کرتی رہی ہیں۔ یہ ان کا کوئی ابھی وتیرہ نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اگر آج کے دور میں بھی دیکھیں تو آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، یہ اللہ کے احکام کو جھٹلاتی رہی ہیں، نافرمانیاں کرتی رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اے حبیب آپ ان سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں۔ یہ بستی کون سی ہے، اس بارے میں صحابہ کرام اور تابعین کی تفسیروں میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو بستی ہے وہ مصر اور مدینہ طیبہ کے درمیان تھی، مصر اور مدینہ طیبہ کے درمیان یہ بستی تھی، اور ایک قول ان کا یہ ہے کہ مدین اور طور کے درمیان تھی، یعنی قوم مدین جہاں بات تھی اور جو جبل طور اس کے درمیان وہ بستی تھی۔ اور امام زہری نے کہا کہ وہ شام میں ایک قریہ تبریہ ہے، وہ مراد ہے ملک شام میں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ایلا ہے، ایلا کی بستی، ایلا کی بستی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے یہ مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر یہ واقعہ تھا، یہ علاقہ یا بستی۔ کانت حاضرۃ البحر، جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ وہ
دریا کے کنارے پر تھی، سمندر کے کنارے پر تھی۔ اب وہ کیا ہوتا؟ رب کی طرف سے انہیں حکم تھا کہ تم نے ہفتے کے دن کی تعظیم کرنی ہے اور ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش ہوتی جس کا اس آیت میں ذکر ہے، آیت نمبر 163 میں، اِذْ یعدون فی السبت اِذْ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ جب ہفتے کا دن آتا تو باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں ظاہر نہیں ہوتی تھی سمندر میں، لیکن ہفتے کے دن ان کی آزمائش کے لیے جو مچھلیاں ہیں وہ اوپر اوپر آ جاتی، بہت ظاہر ہو جاتی سمندر کی سطح پر، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے لگے۔ انہوں نے حدود سے تجاوز کیا کہ جو ہفتے کے دن انہیں شکار کی ممانعت تھی، انہوں نے سمندر دریا میں نالیاں بنا لی اور وہ اندر اپنے علاقے میں لے گئے، اندر پھر جھیلیں بنا لی اور کوئی اور حوض بنا لیے۔ ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتی تو وہ ان نالیوں کے ذریعے ان کے حوضوں میں جمع ہو جاتی، تو یہ ہفتے کے دن پھر یہ کرتے، یعنی کیل کانٹے سے تو مچھلی نہ پکڑتے، لیکن اس طرح معاذ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے ہفتے کے دن انہوں نے اس طرح حدود سے تجاوز کر لیا، نافرمانی کر دی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، فرمایا جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو پھر مچھلیاں اس طرح ظاہر ہو کر نہیں آتی تھی، تو اللہ تعالی نے فرمایا کَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اسی طرح ہم ان کی آزمائش کرنے لگے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو رب نے فرمایا یہ جو مچھلیاں ظاہر ہو رہی تھی یہ دراصل اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ بات یاد رکھیں۔ اس سے ہمیں اس آیت مبارکہ کے ان الفاظ سے، واضح الفاظ سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی طور پر ہم پر اللہ کی نعمتیں کثرت سے ہونے لگے اور انسان ان نعمتوں میں پڑھ کر رب کو بھول جائے، رب سے غافل ہو جائے، تو سمجھ جائے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے۔ نافرمانیوں میں اگر بندہ پڑ جائے، مثلا کسی کے ہاں کثرت سے اولاد ہو گئی، کسی کو کثرت سے مال مل گیا، کسی کو سٹیٹس منصب مل گیا، 19ویں 20ویں 21ویں گریڈ میں ہو گیا، لیکن وہ ہے کرپٹ، ہے وہ بددیانت، ہے وہ خائن، ہے وہ کرپشن کرنے والا، ہے وہ جھوٹا، اس کے باوجود اگر اس بندے پر دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے ان کی گرفت کرنے کے لیے، جس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تھا وہ مچھلیاں ظاہر ہو جاتی تاکہ انہیں آزمائیں، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا مچھلیاں نہیں آتی تھی، لیکن وہ اس ڈیل سے غافل ہو کر نافرمانیاں کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ آگے فرمایا آیت نمبر 164 میں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 164 میں فرمایا وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، امتم، ایک گروہ نے، منہم، من سے، ہم ان میں سے، منہم ان میں سے، وَإِذْ قالت امتم منہم، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لما، کیوں، تعظون، تم نصیحت کرتے ہو، قومن، ان لوگوں کو، اللہ مہلکو ہلاک کرنے والا ہے، ہم انہیں، مہلکو اس میں فاعل ہے، ہلاک کرنے والا، اللہ مہلکہم، اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے، او یا معذبہم، معذبو عذاب دینے والے، ہم انہیں، یا انہیں عذاب دینے والا ہے، عذاباً ایسا عذاب، شدیداً جو سخت ہے، یعنی اللہ انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔
تو ان میں سے ایک قوم کہنے لگی کہ تم ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے؟ قالو، انہوں نے جواب دیا، وہ بولے، معذرتن، معذرت کرنے کے لیے، عذر کرنے کے لیے، عذر پیش کرنے کے لیے، الی طرف ربکم، ربی ربکم تمہارے، قالو معذرتن الی ربکم، انہوں نے جواب دیا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ، اور لعلہ، تاکہ ہم وہ، وَلَعَلَّهُمْ، اور تاکہ وہ، یتقون، ڈر جائے، اور تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لے۔ اب اس قوم میں، اس نافرمان قوم میں، اس جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، 3 گروہ ان میں بن گئے تھے، 3 طرح کے گروہ۔ ایک وہ گروہ تھا جو اللہ کی نافرمانی میں ملوث تھا، جو اس طرح ہیلے بہانے، دھوکہ فراڈ کر کے معاذ اللہ رب کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، اور اس طرح انہوں نے خوض نکالے ہوئے تھے، نافرمان لوگ، ایک یہ لوگ تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو یہ برائی تو نہیں کرتے تھے، لیکن ان نافرمان لوگوں کو برائی سے روکتے بھی نہیں تھے۔ یہ جو نافرمان لوگ تھے ان کو روکتے بھی نہیں تھے، وہ اپنے حال میں مست تھے، اپنی عبادت گزاری میں، ایمان میں، صالحیت میں، بس اس میں مست تھے اپنے حال میں، لیکن لوگوں کو نہیں روکتے تھے، نافرمانوں کو۔ دوسرا یہ طبقہ تھا، خاموش طبقہ، جو کرپشن پر خاموش طبقہ تھا۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو نہ یہ برائی کرتے تھے، جو یہ برائی نہیں کرتے تھے، اور پھر برائی کرنے والوں کو روکتے بھی تھے، یعنی وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والے بھی تھے، خود مومن صالح بھی تھے، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ فریضہ سر انجام دینے والے بھی تھے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں ذکر کیا ہے ان 2 طبقوں کا، خاموش طبقے کا اور جو برائی سے روکتے تھے ان کا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، ان میں سے جو خاموش طبقہ تھا، وہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، ان کو کہنے لگا، ان کو کہنے لگے کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، نافرمانوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ یہ اتنی نافرمانی میں پڑ گئے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں، نافرمانی میں اور فسوق و فجور میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی بڑے وہ عبادت گزار ہوتے ہیں نا، جنہیں اپنی عبادت پر گمنڈ ہوتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے، اپنی عبادت پر مست رہتے ہیں، اور لوگوں پر کہتے ہیں انہیں کہ یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے، تم انہیں کیوں روکتے ہو، انہیں اپنے حال میں رہنے دو۔ یہ خاموش طبقہ دعوت کا فریضہ سر انجام دینے والوں کو کہتا ہے۔ آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں معذرتن الی ربکم، 2 طرح کا انہوں نے جواب دیا، 2 باتیں بتائی اپنے جواب میں۔ انہوں نے کہا پہلا سبب یہ ہے تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے، کہ جب رب ہم سے پوچھے کہ تمہاری قوم میں گناہ ہو رہا تھا، نافرمانی ہو رہی تھی، تم نے انہیں کیوں نہیں روکا، تو کہتے ہیں ہم اللہ کے حضور عذر پیش کریں گے، باری تعالیٰ ہم نے انہیں روکا تھا، ہم نے تیرے کلام کا حق، تیری دعوت کا حق فریضہ سر انجام دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے، عذر پیش کرنے کے لیے، کیونکہ جو قوم بھی جو گناہوں پر خاموش ہوتی ہے تو اس کا حشر بھی گناہوں میں ملوث ہونے والوں کی طرح ہوتا ہے، ان کا حشر بھی اسی طرح ہوگا جو برائیوں میں ملوث رہے۔ لیکن جو قوم دل سے، زبان سے برا جانتی ہے
امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، اگر وہ اس عذاب میں گرفتار بھی ہو جائے تو آخرت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اولاً یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے۔ اور دوسرا فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، وہ کہتے ہیں شاید یہ ہماری دعوت سے متقی ہو جائیں، شاید یہ ہماری دعوت سے تقوی شعار بن جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ کہتے ہیں یہ دو سبب ہیں جو ہم ان نافرمانوں کو دعوت حق دے رہے ہیں، خیر کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے جس کسی کو بھی دین کی کوئی بات پتہ ہو، قرآن کی آیت پتہ ہو، تفسیر پتہ ہو، تو ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے، دوسروں تک پہنچانی چاہیے، اللہ کے احکام پہنچانے چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سبب سے اپنے عذاب کو بھی اٹھا لیتا ہے اور بندوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اس سبب سے۔ اور اگر زیادہ بندے ملوث ہو جائیں تو پھر رب کی طرف سے گرفت بھی ہو جاتی ہے۔ واقع ذکر آ رہا ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنی اسرائیل جیسی نافرمانیوں سے بچائے، اپنی کامل اطاعت نصیب فرمائے، بندگی نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔